حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ الہی، قوم فرعون کی غلامی میں ہے اور میں ان کو تبلیغ اگر کرتا ہوں تیرے دین کی، تیری شریعت کی، وہ عمل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ فرعون کی غلامی میں ہے اور فرعون خدا بنا بیٹھا ہے، لوگوں سے سجدے کروا رہا ہے، اور اگر میں ان کو تبلیغ کروں بھی تو وہ مان بھی لیں لیکن فرعون عمل نہیں کرنے دے گا۔ تو الہی، قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، اپنی قوم کو لے کے مصر سے نکلو، اور مصر سے جب تم نکلو گے تو فرعون خود ہی غرق ہو جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی طریقے قوم تک یہ پیغام پہنچایا، فرمایا کہ فلاں دن تم نے اپنا ساز و سامان لے کے مصر سے نکل جانا ہے۔ وہ دن تھا جمعرات کا۔ تو قوم نے اپنا ساز و سامان لیا، اپنے جانور لیے، اپنی سواریاں لیں، مال و زر بھی گھر سے اٹھا لیا اور مصر سے نکلنے لگے۔ جب نکلنے لگے تو سپاہیوں نے روک لیا۔ سپاہیوں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کیونکہ فرعون نے یہ آرڈر جاری کیے تھے کہ کوئی بھی بندہ مصر سے باہر نہ جائے، اسے غلاموں کی ضرورت تھی۔ اگر بندے باہر جانے لگ گئے تو مجھے جو ہے وہ غلام میرے کم ہو جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کہا کہ کل جمعے کا دن ہے اور 10 محرم ہے، یوم عاشور ہے، اور ہمارے نزدیک یوم عاشور کو اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہے، تو ہم ان کے پیدا ہونے کی تخلیق کی خوشی میں عید مناتے ہیں۔ تو آج 9 محرم ہے، جمعرات ہے، اور کل 10 محرم ہے۔ آج ہم یہاں سے جا رہے ہیں کسی کھلے میدان میں، کل اپنا مذہبی تہوار، وہ عید، وہ خوشی کا دن منائیں گے اور اس کے بعد ہم واپس آ جائیں گے۔ تو پھر سپاہیوں نے ان کو نہیں روکا جانے دیا۔ جب ساری قوم ایک میدان میں اکٹھی ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے آئے، تو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو یہ اللہ کا حکم سنایا، فرمایا کہ یہاں سے کسی طریقے نکلنا ہے اور فرعون کی جو غلامی ہے اس سے تم لوگوں کو آزاد کروانا ہے۔ اتنی دیر میں فرعون کو بھی خبر پہنچ گئی کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے نکل گئے ہیں۔ اس نے، بعض روایات کے اندر ہے کہ 70,000 سپاہیوں کا لشکر، اور بعض نے اس سے زیادہ بھی لکھا ہے کہ سپاہیوں کا لشکر تیار کیا، جس کے اندر نیزہ چلانے والے بھی تھے، تیر انداز بھی تھے، اور تلوار چلانے والے بھی تھے، بما اسلحہ 70,000 سپاہی اس نے، فرعون نے لیا، اور حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کے تعاقب میں وہ نکل کھڑا ہوا۔ جب تعاقب میں نکلا تو قوم نے دیکھا کہ فرعون آ رہا ہے اپنی فوج کو لے کے، سپاہیوں کو لے کے۔ تو آگے تھا دریائے کلزم۔ کلزم ایک بستی کا نام ہے، تو اس کے نزدیک سے یہ دریا گزرتا تھا، جس وجہ سے اس کو دریائے کلزم کہا جاتا ہے۔ آگے دریائے کلزم تھا اور پیچھے فرعون اپنی سپاہیوں کو، لشکر کو لے کے آ رہا تھا۔ قوم پریشان ہو گئی۔ قوم نے کہا پیارے موسیٰ، آگے جائیں تو پانی ہے، پیچھے جائیں تو فرعون کی ننگی تلواریں ہیں، اور آپ نے کہا تھا کہ یہاں سے نکلو۔ آپ کے کہنے پہ ہم وہاں سے نکل آئے مصر سے، اب یہاں پہ حالات ایسے بن گئے، آگے جاتے ہیں تو دریا ہے، ڈوب کے مر جائیں گے، پیچھے جاتے ہیں تو فرعون کی سپاہیوں کی ننگی تلواریں، ہماری تلواریں
ہماری گردنیں کاٹ دیں گی، اب کہاں جائیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ تو کیفیت تھی حضرت موسیٰ کے قلب اطہر کی، دل کی۔ قوم کو وہ منظر جو وہ دیکھ رہی تھی اپنی کھلی آنکھوں سے، اس وجہ سے ان کے اندر جو پریشانی کے آثار اور جو حالات کو دیکھ رہے تھے وہ پریشان ہو رہے تھے۔ تو دوبارہ عرض کی کہ موسیٰ، فرعون سر پہ چڑھ آیا ہے فوج کو لے کے، سپاہیوں کو لے کے، کچھ کرو۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، کہا کہ مالک آج اپنا رب ہونا بھی ظاہر کر دے اور میرا سچا ہونا بھی ظاہر کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ موسیٰ اپنا عصا اٹھاؤ اور اس عصا کو پانی کی سطح کے اوپر ضرب لگاؤ۔ اب حضرت موسیٰ نے اپنا وہ ڈنڈا، وہ عصا اٹھایا اور روایات کے اندر لکھا ہے کہ اللہ اکبر کی ضرب لگائی، اللہ اکبر کی ضرب لگا کے حضرت موسیٰ نے ایسے عصا اٹھایا اور پانی کی سطح پہ اللہ اکبر کہہ کے مارا۔ اور روایات میں لکھا ہے کہ اللہ اکبر کی ضرب حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں بھی لگائی ہے اور پانی کی سطح پہ عصا کے ساتھ لگائی ہے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ کا عصا پانی کی سطح سے ٹکرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 رستے جاری کر دیے۔ پانی کے اندر 12 رستے، تیز ہوا چلی، روایات کے اندر لکھا ہے تیز ہوا چلی، اس ہوا نے پانی کو آپس میں اس انداز میں ٹھوکر دی، ٹکرایا کہ پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئی، اندر سے خشک زمین نظر آنے لگی۔ یہ قرآن کے اندر موجود ہے، خشک زمین نظر آنے لگی۔ اب حضرت موسیٰ نے کہا کہ اپنی قوم کو کہ اب یہاں سے اس رستے پہ داخل ہو جاؤ اور اس کنارے پہ پہنچ جاؤ، لیکن قوم ڈر رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم یہاں پہ چلنے لگیں اور پانی آپس میں مل جائے اور ہم ڈوب جائیں۔ تو سب سے پہلے حضرت یوشع آپ نے اپنی سواری کو پانی کے اندر ڈالا۔ جب پانی کے اندر ڈالا تو جب وہ وسط میں پہنچ گئے، درمیان میں، دریا کے درمیان میں پہنچ گئے، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ دیکھو، وہ میرا بھائی پانی کے درمیان میں پہنچ گیا ہے، لیکن پانی نے اس کی سواری کا پاؤں بھی گیلا نہیں کیا۔ تو ایسا کرو کہ تم بھی اپنی سواریاں ڈالو۔ جب وہ منظر دیکھا تو قوم کے دل کو سہارا مل گیا، سب نے اپنی سواریاں اس رستے کے اوپر ڈال دی۔ 12 رستے جو بنے تھے ان رستوں کے اوپر ڈال دی۔ جب رستوں کے اوپر ڈالی، اتنی دیر میں فرعون اس کنارے کے اوپر پہنچ آیا، اپنی فوج کو لے کے اس کنارے کے اوپر پہنچ آئے۔ حضرت موسیٰ کی قوم دریا کے درمیان میں پہنچ چکی تھی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ ہیں، اور فرعون اس کنارے کے اوپر کھڑا ہو کے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک سپاہی نزدیک ہوا، اس نے کہا کہ، بلکہ اس کا وزیر تھا، حامان اس کا نام تھا، تو اس نے نزدیک ہو کے کہا فرعون اپنی سواری کو پانی کے اندر نہ ڈالنا، اگر تو نے پانی کے اندر ڈال دیا تو تمہیں تیری خدائی کی قیمت پتہ چل جائے گی۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں نہیں، یہ رستے پتہ کیوں بنے ہیں؟ اب بھی وہ تکبر میں ہے، غرور میں ہے، اور وہ جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی معاذ اللہ، کہ میں رب ہوں، مجھے سجدہ کرو، تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو رستے بنے ہیں یہ میری وجہ سے بنے ہیں۔ فرعون کہنے لگا یہ جو رستے بنے ہیں یہ میری وجہ سے بنے ہیں، کیونکہ مجھے غلاموں کی ضرورت ہے، اور اگر غلام یہ لوگ ڈوب گئے تو مجھے غلام کہاں سے ملیں گے، اور یہ بھی میری وجہ سے رستے بنے ہیں۔ تو اس نے اپنے سپاہیوں کو اور خود بھی اپنی سواری کو پانی کے اندر ڈال دیا۔ اتنی دیر میں حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کی قوم دوسرے کنارے پہنچ چکی تھی۔ اس فرعون نے اپنے ساتھیوں سمیت اپنی سواریاں پانی کے اندر ڈال دی۔ جب پانی کے اندر ڈالی، وہ درمیان میں جب پہنچے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھہرے ہوئے پانی کو چلنے کا حکم دے دیا۔ اللہ نے ٹھہرے رکے ہوئے پانی کو جب چلنے کا حکم دیا تو جیسے ہی اللہ کا حکم آیا، وہ رکا ہوا پانی، وہ جو پانی کی دیواریں کھڑی تھی، اللہ نے اس پانی کو
اللہ نے اس پانی کو حکم دیا، اس نے چلنا شروع کر دیا، اور وہ جو فرعون جو کہتا تھا آنا ربکم الاعلی، اب پانی کے تھپیڑے پڑ رہے ہیں، ایک تھپیڑا لہر کا ادھر سے پڑتا ہے، الٹ کے اس طرف چلا جاتا ہے، وہ جو کہتا تھا مجھے سجدہ کرو میں خدا ہوں، آنا ربکم الاعلی، رب نے پانی کو حکم دیا، اس کو تھپیڑے پڑ رہے ہیں۔ وہ وزیر جس نے کہا تھا کہ اپنی سواری کو پانی کے نزدیک نہ لے کے جانا مگر میں تجھے تیری خدائی کی قیمت پتہ چل جائے گی، اب تھپیڑے پڑ رہے ہیں، اور جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اسے اپنی خدائی کی قیمت پتہ چل گئی۔ اب قوم دوسرے کنارے کے اوپر کھڑے ہو کے یہ منظر دیکھ رہی ہے، اور فرعون نے ایک ظلم یہ بھی کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہوتا، کیونکہ اسے سنایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرا تخت حکومت الٹ دے گا، تو فرعون نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے اندر کوئی بچہ زندہ ہی رہنے نہیں دوں گا، کوئی بھی بچہ زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ یہ قرآن کے اندر واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو جو بھی بچہ لڑکا پیدا ہوتا فرعون اس کو قتل کروا دیتا، اور جو لڑکی پیدا ہوتی اسے زندہ چھوڑ دیتا۔ تو اس طرح کا ظلم بھی اس نے کیا۔ اب اس ظلم کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کس طرح لیا کہ وہ لڑکیوں کو زندہ رکھتا اور لڑکوں کو قتل کروا دیتا۔ اور یہ بھی قوم کے اوپر ایک قسم کا عذاب ہوتا ہے کہ عورتوں کی تعداد دگنی چگنی ہو اور مرد اس قوم کے اندر موجود نہ ہو۔ اب جو بچہ پیدا ہوتا وہ قتل کروا دیتا، لڑکی کو زندہ رکھتا، عورتوں کی تعداد بڑھ گئی، مرد بالکل کم ہو گئے۔ تو اب اللہ نے اس سے اس کا بدلہ کیسے لیا کہ وہ 70,000 یا اس سے زائد کا لشکر جو لے کے دریائے کلزم کے کنارے پہ پہنچا تھا، تو وہ سارے فرعون کے پیچھے دریا کے اندر داخل ہوئے، دریا کو چلنے کا حکم دے دیا، سارے مر گئے، سارے غرق ہو گئے، تو ان کی عورتیں زندہ رہیں۔ تو اللہ نے جس طرح اس نے ایسا کیا کہ بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کرتا، لڑکوں کو قتل کرتا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا، اللہ نے اس کی قوم کی آل فرعون کی عورتوں کو زندہ رکھا اور 70,000 سے زائد مرد وہاں پہ غرق ہو کے مر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام قوم کو لے کے وہاں پہ کھڑے ہیں دوسرے کنارے پہ، تو قوم کو اب بھی یقین نہیں آ رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ فرعون بڑا شاطر آدمی ہے، بڑا چلاک آدمی ہے، وہ غرق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے کوئی نہ کوئی سکیم لگا لی ہوگی۔ وہ بڑا ذہین آدمی ہے کہ اس نے اپنی فوجوں کو، اپنے سپاہیوں کو اندر داخل ہونے کا حکم دیا تھا لیکن خود پانی کے اندر داخل نہیں ہوا ہوگا، وہ بڑا چلاک آدمی ہے۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ اس کی لاش کو اٹھا کے کنارے کے اوپر پھینک دو۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ اس کی لاش کو، اس کی میت کو اٹھا کے پانی کے کنارے کے اوپر پھینک دو۔ تو پانی نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، ایک لہر آئی، اس نے فرعون کی لاش کو اٹھایا اور کنارے پہ پھینک دیا۔ جب پھینکا تو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم شک میں مبتلا تھے، پتہ نہیں مرا یا نہیں مرا، اب دیکھو لاش اس کی تمہارے قدموں میں پڑی ہے، تمہیں یقین کامل حاصل ہو جائے گا۔ وہ جو کہتا تھا آنا ربکم الاعلی، اس کی لاش حضرت موسیٰ کی قوم کی قدموں میں پڑی ہوئی ہے۔ آج بھی احرام مصر کے اندر اس کی لاش ایک بکس کے اندر بند ہے اور اس کی لاش پہ ٹکٹ لگا ہوا ہے، لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور عبرت حاصل کر رہے ہیں۔